الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A Path to Spiritual Awakening میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ اور اس کی احسان مندی کے احساس کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اور پچھلے کئی ہفتوں سے ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے فقہ امراض القلوب و علاجها، یعنی دل کے امراض کو سمجھنا اور ان کے علاج کو بھی سمجھنا. اور لاسٹ کلاس میں ہم نے دل کے اوپر کچھ پردوں کی بات کی تھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے دل کے درمیان کچھ رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، اور وہ تقریباً 10 ٹائپس آف بیریئرز ہیں یا 10 طرح کے حجاب ہیں جو انسان کے دل اور اللہ کے درمیان آ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہتا ہے یا اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے. اور ان 10 حجابوں کی ہم نے تفصیل دیکھی تھی، اس کو تھوڑا ڈسکرپشن اس کی دیکھی تھی، رائٹ. اور آج ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فَهَذِهِ عَشْرَةُ حُجُبْ تَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ اللَّهِ سبحانہ وتعالی، کہ یہ 10 پردے ہیں جو دل اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. وَهَذَا الْحُجُبُ تَنْشَأُ مِنْ أَرْبَعَةِ عَنَاصِرَ، اور یہ حجاب 4 عناصر یا 4 ایلیمنٹس سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ 4 ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. عنصر النفس، نفس کا ایلیمنٹ ہے. وعنصر الشیطان، شیطان کا ایلیمنٹ ہے. وعنصر الہوا، خواہش. اور عنصر الدنیا، دنیا کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حجاب کو ہٹانا ممکن ہی نہیں جب تک کہ ان کی روٹس اور ان کے عناصر دل کے اندر باقی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان حجابوں کو ریموو کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ان کا ریموول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ 4 ایلیمنٹس یا یہ 4 چیزیں موجود ہیں یا ان کے کچھ بھی ٹریسز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی نفس جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ نفس کے اندر اس کا فجور بھی ہے، اس کا تقویٰ بھی ہے. اور نفس کو جب ٹیم نہیں کیا جاتا، نفس کو جب تک کہ ڈسپلن نہیں کیا جاتا یا اس کا تزکیہ نہیں کیا جاتا، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ نفس جو ہے وہ ان حجابوں میں سے کسی حجاب یا سارے حجابوں کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی رول موجود ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح عنصر الشیطان، انسان شیطان کی بات کو اگر فالو کرتا ہے یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا یا ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے شیطان اس کے اوپر اٹیک کر کے اور حاوی آ جاتا ہے، تو پھر یہ بھی ذریعہ بنتا ہے ان حجابوں کی ڈیولپمنٹ کا. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ کس طریقے سے شیطان اٹیک کرتا ہے، وہ مداخل الشیطان الی القلب میں ہم پڑھ کر آئے ہیں نا. اور اسی طریقے سے عنصر الہوا، ہمارے اندر خواہشات اٹھتی ہیں، تو ان حجابوں کی ڈیولپمنٹ میں خواہشات کی فالوئنگ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور عنصر الدنیا، اسی طریقے سے دنیا کی سے اٹیچ ہونا،
یا دنیا کے پیچھے بھاگنا، یا دنیا کے ملنے کو ملنا سمجھنا اور دنیا سے محرومی کو محرومی سمجھنا، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ان حجابوں کی ڈیولپمنٹ کا سبب بنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب تک یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز یا ایک سے زیادہ چیزیں ہمارے دل کے اندر موجود ہیں، یہ حجاب ہٹانا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان حجاب کے حوالے سے جیسے لاسٹ ویک بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ان کو مطلب مباحات میں اگر ہم توسع کر رہے ہیں یا صغائر میں توسع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبیرہ گناہ میں جا پڑیں گے یا ہم اس کو کبیرہ گناہ کہیں گے، بلکہ ہمیں اس بات کو اس طرح سمجھنا ہے کہ ہمارے دل کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کنیکشن کے درمیان کچھ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں جو کہ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیولپ ہوتی ہیں یا ہماری انکلینیشن کے اوپر وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان حجاموں کا ریموول اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کی جو بیسز یا جو اس کی روٹ کازز ہیں اس کو ریموو نہ کرتے ہیں. تو جب اس کو ریموو کریں گے تو پھر ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو حجاب آیا ہے، جو بیریئر آیا ہے، وہ ریموو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی، تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دل، انسانوں کے دل اور رب کے درمیان کچھ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں جن کو 10 پردے کہا گیا، اور ان پردوں کا بننا، کریٹ ہونا، ڈیولپ ہونا، اس کے 4 جو ہے ایلیمنٹس آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں آتھر. اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ان حجابوں کو ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے انلیس ان کے جو روٹ کازز ہیں یا یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہٹا نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ، یہ جو 4 ہیں، یہ 4 کیا، یہ جو 4 ایلیمنٹس آئیڈینٹیفائی کیے انہوں نے، نفس، شیطان، ہوا اور دنیا، یہ کیا کرتے ہیں؟ تفسد القول والعمل والقصد، یہ کرپٹ کر دیتی ہیں بات کو اور عمل کو اور ارادے یا نیت کو. یہ چاروں چیزیں بات کو، قول کو، عمل کو اور نیت کو بگاڑ دیتی ہیں. ان یصل الی القلب، کہ وہ دل تک پہنچ بھی سکے. اس سے پہلے کہ وہ دل تک پہنچے، یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں یہ انسان کی بات کو، اس کے قول کو، اس کے عمل کو اور اس کے جو ارادہ یا نیت ہے اس کو کرپٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. وما وصل الى القلب قطعت علیہ الطریق ان یصل الى الرب، اور جو چیز دل تک پہنچتی ہے وہ دل کو رب تک پہنچنے کے راستے کو کاٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے درجے پر ہی کرپٹ ہو گیا ہے، عمل بھی، نیت بھی، ارادہ بھی، اور پھر اگر کوئی چیز دل تک پہنچ بھی جائے گی تو پھر وہ رب تک نہیں پہنچے گی، رب تک پہنچنے کے طریقے یا راستے کو ہی کٹ آف کر دیا جائے گا. فَإِنْ حَارَبَهَا الْعَبْدُ، پھر اگر بندہ ان سے فائٹ کرے، کن سے؟ یہ جو 4 عناصر ہیں ان سے اگر فائٹ کرتا ہے بندہ، وَخَلَصَ الْعَمَلَ إِلَىٰ قَلْبِهِ دَارَ فِيهِ، اور وہ اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دل میں جو ہے وہ عمل، دل تک عمل پہنچ جاتا ہے اور دل کے اندر گردش کرتا رہتا ہے. یعنی بندہ اگر ان سے فائٹ کرے، اپنی نیت کو درست کرے، اپنی بات کو درست کرے، اپنے دل سے شیطان کا ایلیمنٹ، ہوا کا ایلیمنٹ، نفس کا ایلیمنٹ، دنیا کا ایلیمنٹ ان سے ہٹائے اور اس کا جو عمل ہے وہ خالص ہو جائے، دل تک پہنچ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دار فیہ، وہ عمل جو ہے وہ دل میں گردش کرتا ہے، موو کرتا رہتا ہے. وَطَلَبَ النُّفُوذَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى اللَّهِ، اور یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ دُونَ الْوُصُولَ إِلَيْهِ، اور وہ رکتا ہی نہیں جب تک اللہ کے پاس نہ پہنچ جائے، جب تک وہ رب تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک کہ وہ عمل گردش کرتا رہتا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور آپ کے رب کی طرف ہی جا ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان جب ان ایلیمنٹ سے فائٹ کرتا ہے اور عمل جو ہے وہ خالص اخلاص والا ہو جاتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے، یعنی آپ نے عبادت کی، آپ نے ذکر کیا،
آپ نے صدقہ کیا مثلا، تو اب وہ جو ہے عمل آپ کا وہ دل تک پہنچ گیا، اب دل سے وہ کہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ تک عمل پہنچ جاتا ہے فَإِذَا وَصَلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے أَثَابَهُ عَلَيْهِ مَزِيدًا مِنَ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان اور یقین میں اضافہ عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک عمل کیا آپ نے اور سنسیریٹی کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ جو عناصر ہیں ان کو ہٹایا، آپ نے ایگو ہٹائی، آپ نے ریا ہٹائی، آپ نے ورلڈلی موٹیوز ہٹائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے صرف اس کو ظاہری طور پر ہی پرفارم نہیں کیا بلکہ ان ورڈلی بھی یو ور پریزنٹ، ٹھیک ہے؟ مائنڈفل تھے آپ کے نزدیک وہ محض ریچول نہیں تھا بلکہ ایک کانشیس آفرنگ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نا، تو اب کیا ہوگا؟ وہ عمل دل میں آئے گا اور وہ سرکولیٹ کرنے لگے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ عمل انسان کے دل کو الائیو کر دیتا ہے، متحرک کر دیتا ہے، اٹ نرشز دا سول، ٹھیک ہے؟ اور انٹلیکٹ، ایموشنز، ول، سب کے سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جب دل کے اندر یہ عمل گیا ہے تو پھر اب دل بھی الائیو ہو گیا ہے، اب وہاں سے وہ عمل اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ اب اللہ سے کے قریب فیل کرے وہ، تو وہ عمل جو ان عناصر سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی سمپل ٹرمز میں اگر میں کہوں کہ خالص عمل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی وہ ایک وہیکل بن جاتا ہے، وہ ایک مینز بن جاتا ہے کنیکشن کا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا دل جو ہے وہ ایک لانچنگ پیڈ بن جاتا ہے، اور وہ عمل اس وقت تک کہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ تک نہ پہنچ جائے، ڈیوائن ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے اس کو، اللہ کی پلیجر چاہیے ہوتی ہے، اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ عمل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو انعام دیتے ہیں، اور وہ انعام کیا ہوتا ہے؟ ایمان اور یقین میں اضافہ، ٹھیک ہے؟ اور نہ صرف ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، وہ جمل بہ ظاہرہ و باطنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو بیوٹیفائی کر دیتے ہیں، اور فہداہ بہ لأحسن الاخلاق والاعمال، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اچھے اخلاق اور بہترین اعمال اور اخلاق کی طرف اس کو گائیڈ کرتے ہیں، وصرف عنہ بہ سیئ الاخلاق والاعمال، اور وہ اس سے برے اخلاق اور اعمال کو دور کر دیتے ہیں، کتنی زبردست بات ہے، یا اس کو بچا لیتے ہیں، اور صرف یہی نہیں ہوتا، وَأَقَامَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ جُنْدًا، اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے اب اس کے لیے ایک آرمی ڈیولپ کر دیتے ہیں، ایسے لشکر قائم کر دیتے ہیں جو یحارب به قطاع الطریق للوصول الیہ، جو راستے کے ڈاکوؤں سے جنگ کرتے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی وہ عمل اسے ایسی اسٹرینتھ عطا کرتا ہے گویا کہ اب اس کے ساتھ ایک آرمی ہے جو کیا کر رہی ہے، جو اللہ تک اس کے کنیکشن یا اللہ تک پہنچنے کے راستے میں جو ڈاکو بیٹھے ہیں، جو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو ریپیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ اگر انسان ان یہ جو کرپٹرز ہیں، عمل کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان حجاب لے آتے ہیں، ان سے اب جب بندہ فائٹ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں تو خالص عمل کروں گا، میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے انسان کو ضروری ہے کہ وہ ان حجابوں کی جو روٹ کازز ہیں ان سے ضرور فائٹ کرے، اپنے نفس سے، شیطان سے، اپنی خواہش سے اور دنیا سے، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صرف خالص عمل قبول ہوتا ہے نا، تو ہمارا صرف وہ عمل ہی دل تک ہمارے جاتا ہے جو پیوریفائڈ ہوتا ہے، اب جب یہ ایک خالص عمل دل تک پہنچتا ہے تو یہ دل کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، دل کے لیے نرشمنٹ کا ذریعہ بنتا ہے، اور اب یہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت چاہتا ہے،
دل زندہ ہوتا ہے اس خالص عمل کی بنا پر، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ مینز بن گیا ہے اس کے لیے ایک طرح سے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ اور ڈیوائن رسپانس کتنا بیوٹیفل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جب کوئی انسان خالص عمل کرتا ہے اور عمل اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا گفٹس دیتے ہیں؟ نمبر 1، ایمان اور یقین میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، اس کی رہنمائی کرتے ہیں بہترین اخلاق اور اعمال کی طرف۔ دیکھیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لأحسنہا الا انت۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اب اس کی رہنمائی ان اعمال اور ان اخلاق کی طرف کر رہے ہیں جو بیوٹیفل ہیں، اور وصرف عنہ، اور اس سے برے اخلاق کو ہٹا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ انعام بلکہ ایک اور جو انعام ہے جو ان سے سب سے ٹاپ پر بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک ڈیفینسو سسٹم اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ وہ خالص عمل انسان کے لیے ایک لشکر بن جاتا ہے، ایک اسپرچول فورس بن جاتی ہے جو بندے کو فیوچر ڈسٹریکشنز اور ویلز سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ، یہ کتنا زبردست کانسیپٹ ہے اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو۔ کہ خالص عمل کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اگر عمل خالص نہیں ہے، وہ ان چاروں ایلیمنٹ سے پولوٹڈ ہے، بیچ میں کرٹنز آئے ہوئے ہیں، ویلز آئے ہوئے ہیں، تو پھر عمل جو ہے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ بھی ہم اینڈ میں دیکھیں گے، بٹ یہاں تک کہ آئی ہوپ سب کو کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، ناؤ اب بندہ ان چاروں ایلیمنٹ سے فائٹ کیسے کرے؟ یہ سوال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ آنا چاہیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چاروں ایلیمنٹ سے فائٹ کیسے کیا جائے، کیونکہ یہیں سے بات شروع ہوئی نا، انہوں نے کہا کہ اگر بندہ ان سے فائٹ کرتا ہے اور اپنے عمل کو خالص کرتا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ کام ہوتے ہیں، اینڈ اٹس سم تھنگ ریئل، یہ کہ پروسیس ہے، پورا اسپرچول جرنی ہے ایک عمل کی، کہ کس طریقے سے ہمارا کوئی ایکٹ آف عبادت یا کوئی ایکٹ آف اوبیڈینس وہ کس طریقے سے ٹرولی ٹرانسفارم کر دیتا ہے ہمیں، ہمارے دل کو، ہماری اسٹیٹ کو، اور ہمارے رستے کو کس طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائٹ کیسے ہوگی ان سے؟ چار عناصر ہیں، ان سے کیسے فائٹ ہوگی؟ ہم تو وہ کہتے ہیں فَيُحَارِبُ الدُّنْيَا بِالزُّهْدِ فِيهَا وَإِخْرَاجُهَا مِنْ قَلْبِهِ۔ وہ کہتے ہیں وہ دنیا سے فائٹ کرتا ہے، کیسے؟ اس سے زہد یا بے رغبتی اختیار کر کے، اور اسے اپنے دل سے نکال کر۔ دنیا سے فائٹ کیسے ہوگی؟ بے رغبتی، ڈیٹیچمنٹ، دنیا سے ڈیٹیچ ہو کر، زہد اختیار کر کے۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ پائٹی بھی آتا ہے اس کا معنی، لیکن مینلی ڈیٹیچمنٹ۔ اور وَإِخْرَاجُهَا مِنْ قَلْبِهِ، دس از ویری امپورٹنٹ، دل سے دنیا کو نکال دینا۔ تو ان چار ایلیمنٹس میں سے پہلا جو ایلیمنٹ دنیا کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ اپنے دل سے دنیا کو نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دنیا کو نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ایک طرح سے ڈیٹیچ کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنے دل کو دنیا سے۔ اور دنیا سے ڈیٹیچمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کے دل میں دنیا نہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ہمیں رکھا ہے نا۔ تو ٹرو زہد یا ٹرو ڈیٹیچمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کام چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، چیزیں چھوڑ دے، نہیں، بلکہ دنیا کو دل کے اندر سیٹل نہ ہونے دینا۔ تو دل کے اندر جتنی دنیا سیٹل ہے اس کے، وہ اس کو نکال دیتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت ہے 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آج سب نے پڑھی ہوگی نا سورۃ الکہف؟
کیا مطلب ہے آیت 28 کا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور تمہاری آنکھیں حیات دنیا کی رونق کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن ہم نے پچھلے تقریباً 2 مہینے سے 2021 میں سورۃ الکہف کی جو ان ڈیپتھ اسٹڈی کی تھی اس کی ریکارڈنگز ہم پوسٹ کر رہے ہیں اپنے چینل پہ، اور آئی تھنک اس کو اگر آپ میں سے کوئی نہیں سن رہا ہے تو پلیز ضرور سنیے، خاص طور پر یہ آیت آئی ہے نا دنیا کو نکالنے کے حوالے سے، تو دنیا سے ڈٹیچمنٹ کے لیے اس آیت کی خاص طور پر تفسیر سنیے، غالباً ڈے 8 یا ڈے 9 پر ہے یہ، اور آیات اس میں لکھی ہوئی ہیں تو آپ آرام سے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سورہ کو پورا ہی ویکلی بیسس پر سن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہیلپ کرے گی آپ کو ان چاروں عناصر کے ساتھ فائٹ کرنے میں۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں جو اللہ رب العزت کے لیے خالص ہے، صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی نظریں ان سے نہ ہٹیں دنیا کی زینت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے فائٹ کرنا ہوتا ہے، دنیا بہت اٹریکٹیو بھی ہے، وہ ٹیمپٹ بھی کرتی ہے، اور اس کی زینت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور زینت ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی پسند کرتا ہے اور اٹریکٹ ہوتا ہے اور اپنے لیے بھی چاہتا ہے۔ تو جیسے لاسٹ ویک میں بات کر رہی تھی کہ آپ کس طریقے سے زہد اختیار کریں گے، سمپلسٹی اختیار کر کے۔ سمپلسٹی از دا اپوزٹ آف زینہ، ٹھیک ہے؟ فَيُحَارِبُ الدُّنْيَا بِالزُّهْدِ فِيهَا، اس کا کیا مطلب ہوگا پریکٹیکل ٹرمز میں، کہ اپنی لائف کو سمپل بنائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے سمپل لائف جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، سمپل لیونگ ہائر تھنکنگ، جتنا زیادہ سامان آپ کے گھر میں ہے اور جتنا ویل ڈیکوریٹڈ سامان ہے اتنا ہی آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ ہائر نہیں جا سکتی، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو فَيُحَارِبُ الدُّنْيَا بِالزُّهْدِ فِيهَا وَإِخْرَاجُهَا مِنْ قَلْبِهِ، وہ اپنے دل سے اس کو نکال دیتا ہے، اور دل سے، جیسے لاسٹ ویک بھی کسی نے کامنٹ دیا تھا کہ جتنا زیادہ آپ جب زینت کو کم کرتے ہیں تو آپ کا کافی کام کم ہو جاتا ہے جب آپ سمپل رہنے لگتے ہیں، اور وہ پھر انرجی، وہ ٹائم، وہ کریٹیوٹی، وہ ٹیلنٹ، وہ پوٹینشل آپ کہاں لگاتے ہیں؟ اپنے آپ کو خالص کرنے میں، اپنے عمل کو خالص کرنے میں، اپنے آپ کو رب کے قریب کرنے میں، اور اپنے ان پردوں کے اوپر کام کرنے میں لگاتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے پردوں کے اوپر لگے رہے کہ اب یہ ونڈو کا اس کا لک بدلنا ہے، اور اس کا یہ اب ایسا کرنا ہے، اور اب یہ ہیوی کرنا ہے، اور اب یہ اس طرح کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ مزید کرٹنز ہی پڑتے چلے جاتے ہیں انسان کے اپنے دل پر۔ تو دنیا سے وہ اس طرح فائٹ کرتا ہے۔ وَيُحَارِبُ الشَّيْطَانُ بِتَرْكِ الْاِسْتِجَابَةِ لِدَاعِ الْهَوَىٰ، اور وہ شیطان کے ساتھ فائٹ کرتا ہے خواہش کی انویٹیشن کو رد کر کے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْهَوَىٰ لَا يُفَارِقُهُ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ خواہشات کی دعوت دینے والا ہے، شیطان خواہش سے جدا نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْهَوَىٰ لَا يُفَارِقُهُ، شیطان ہمیشہ خواہش کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خواہش کی طرف ہی انوائٹ کرتا ہے۔ تو شیطان سے کس طرح فائٹ کرتا ہے؟ خواہش اٹھے اور انسان اسی خواہش کو فالو نہ کرے، اس کے اگینسٹ جائے۔ سورہ فاطر کی آیت 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں، اس کا تو مقصد یہی ہے۔ تو انسان شیطان سے جنگ کرتا ہے، اور شیطان سے جنگ کیسے کرتا ہے؟ اس کی ڈالی ہوئی خواہش جو اس کے دل میں آتی ہے وہ اس کو فالو ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جب بھی یاد رکھیے گا آپ ان چیک ڈیزائر کو فالو کریں گے تو لازمی طور پر
آپ شیطان کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اس کی وسپرنگ کا، تو وہ فائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان سے، دو سے ہو گئی فائٹ۔ وَيُحَارِبُ الْهَوَىٰ، اور وہ خواہش سے جنگ کرتا ہے، خواہش نفس سے۔ کیسے؟ بِتَحْکِیمِ الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ الْمُطْلَقِ، شرعی حکم کو حاکم بنا کر یا شرعی حکم کو نافذ کر کے، امپلیمنٹ کر کے، یعنی سمپلی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے حکم پر عمل کر کے اور ہدایت پر قائم رہ کر، ٹھیک ہے؟ آپ کا دل کچھ کرنے کو چاہ رہے ہے، لیکن آپ کیا دیکھیں گے کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ والوقوف مع الہدا، اور انسان اپنے آپ کو ہدایت پہ ہی رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے، اور لیکن ہدایت تو یہ بتا رہی ہے، تو مجھے تو ہدایت پہ ہی رہنا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورۃ الانعام آیت 153۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے، بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے رستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ اللہ نے تو تم کو حکم دیا ہے، یہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ وَيُحَارِبُ النَّفْسَ، وہ اپنے نفس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے، کیسے؟ بِقُوَّةِ الْإِخْلَاصِ، اپنے اخلاص کی قوت کے ساتھ۔ وَتَقْدِيمِ مُرَادِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِهَا، اور اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دے کر، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا کیا مطلب؟ یعنی کسی بھی معاملے میں ایک میری مرضی ہے اور ایک اسی معاملے میں اللہ کی مرضی ہے، تو انسان اپنے نفس سے جو فائٹ کرتا ہے وہ کیا کر کے کہ اپنی مرضی کو پیچھے کر دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کو فالو کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ چاروں ایلیمنٹس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اخلاص ڈیولپ کرتا ہے اپنے اندر، اور اخلاص کیا ہے؟ ہر کام اللہ کی خاطر، ہر چیز اللہ کے لیے، اس کا دینا لینا۔ ورنہ نفس کیا کہتا ہے کہ یہ تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کو نہیں دو، یہ تمہیں پسند ہے تو اس کو دو۔ لیکن ایک انسان اپنے نفس سے کیسے فائٹ کرے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ نہیں، اللہ کی خاطر دینا، اللہ ہی کی خاطر نہ دینا، اللہ ہی کی خاطر محبت، اللہ ہی کی خاطر نفرت، رائٹ؟ تو یہاں تک سب کو کلیئر ہے، آئی ہوپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ناؤ، لیکن اگر اس کے برعکس ہو، وہ کہتے ہیں وَإِن دَارَ الْعَمَلُ فِي الْقَلْبِ، لیکن اگر عمل دل میں گھومتا رہے یا ٹھہری جائے، وَلَمْ يَجِدْ مَنْفَذًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف جانے کا کوئی رستہ ہی نہ پائے، ٹھیک ہے؟ وَثَبَتَ عَلَيْهِ النَّفْسِ، اور نفس اس پر جم جائے، فَأَخَذَتْهُ وَصَيَّرَتْهُ جُنْدًا لَهَا، تو وہ اس کو اپنی ملکیت بنا لیتا ہے اور اسے اپنا لشکر بنا لیتا ہے۔ فَصَالَتْ بِهِ وَعَلَتْ وَطَغَتْ، تو وہ اس پر چڑھائی کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے، اور طغت اور طغیانی، علت یعنی علو ہونا، کسی کے اوپر غلبہ پانا، قاہر ہونا، وطغت اور طغیانی کرنا، سرکشی کرنا، رائٹ؟ تو عمل اگر اوپر نہ جائے تو وہ دل میں ہی جم جاتا ہے، اب نفس اس کے اوپر جم جاتا ہے اور نفس اس کو کوئی کریکٹ بھی نہیں کر رہا، اور اس کو اپنی ملکیت بنا لیتا ہے، اس کے اوپر وہ پراؤڈ بھی ہوتا ہے، اس کو سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ اس پر چڑھائی کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے۔ اور سورہ یوسف کی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، آیت ہے 53۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو بدی ہی سکھاتا ہے، الا یہ کہ میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آخری جو دو لائنیں ہیں، بیسیکلی
یہ ایک بہت امپورٹنٹ انسائٹ ہمیں دے رہی ہیں، اور ہم سب کو بڑی ایک انسائٹ ملے گی اپنے اپنے اعمال کے بارے میں. اور یہ وہ ڈینجر ہے جو ہمارے عمل کے ساتھ موجود رہتا ہے اگر ہم اسے خالص نہ کریں. یعنی عمل دل تک پہنچا، یعنی وہ صرف ظاہری طور پر ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اسپرچول افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے بھی ہم نے بات کی عمل دل تک پہنچا، لیکن وہ اللہ تک جانے کا رستہ نہیں پا رہا. عمل اللہ کی طرف نہیں اٹھ رہا ہے. کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے. کیوں نہیں جاتا بھائی، بتائے گا مجھے کوئی ایک ریزن؟ عمل اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ چیٹ میں لکھ دیں. نہیں، عمل اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ خالص نہ ہو عمل. ٹھیک ہے، جی، لیک آف خلوص. عمل خالص نہیں ہے. اور کم آن، تھنک اباؤٹ اٹ. عمل اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ وہ خالص نہیں ہے. آپ کی نیت خالص نہیں ہے، آپ کا ارادہ خالص نہیں ہے. اور کیا ہے؟ جی، اللہ کے لیے نہیں ہے. اور سننا کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ریاکاری کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اور یہ تو اخلاص کے اپوزٹ ہی ہوگی نا. اور کیا وجہ بنتی ہے؟ جی، اخلاص ہو گیا نا، نیت خالص نہیں ہے. ہاں، کس لیول کا نہیں ہے؟ دس از ویری ویگ. اینڈ اسپیشلی جو لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کنیکٹڈ ہیں بات دنوں سے، وہ ایسا ویگ جواب نہ دیں. دے نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ہاں، ورلڈلی ریزن کہہ رہے ہیں اگر آپ، تو یہی مطلب ہے نا کہ خالص نہیں ہے آپ کی نیت. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاکاری جی خالص نہیں ہے، تو یہ تو ایک ہی پوائنٹ ہوا نا. اور کیا وجہ بنتی ہے کہ عمل اوپر نہیں جاتا؟ عمل بدعتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کوئی عمل اللہ رب العزت کے تک کیوں نہیں جاتا؟ چلے میں آپ کو انمیوٹ کر دیتی ہوں، آپ ایک ایک کر کے مجھے بتاتے جائیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پھر پہلے تو آپ کو یہی کلیئر ہونا چاہیے کہ عمل ہمارا کوئی اللہ تک کیوں نہیں پہنچ پاتا. ٹھیک ہے، کنزیومنگ حرام. انٹرنل بتائیے گا، انٹرنل کیا چیزیں ہیں جس کی بنا پر عمل نہیں پہنچ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، طریقہ یہ تو ایکسٹرنل ہی ہو گیا نا. نہیں، صبر اور حق تو کیا چیز ہے یہ؟ نو نو نو، کوئی عمل اللہ تک متوجہ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اینڈ یو آر ناٹ مائنڈ فل. یا سمپلی اگر میں اس کو اور سمپلیفائی کر لوں، دل غافل ہے آپ کا. آپ نے غافل دل کے ساتھ کیا ایک عمل. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ کسی نے ایگو کہی تھی نا غالباً پہلے. ہاں، ایگو. ٹھیک ہے، ایگو ہوتی ہے. اور عمل کے لیے حسد جو ہے نا، یا شرک، فائن، وہ ایک عمل شرک والا ہے، لیکن میرا اور آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر جو میرے اور آپ سے انٹرنلی چیز ریکوائرڈ ہے وہ نیت کا خالص ہونا. ٹھیک ہے. یا اگر نیت خالص نہیں ہے، عمل نہیں جائے گا. اور نیت خالص ہونے سے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دکھاوا ہے. جی، اپنے لیے تھا، یعنی اس میں وہ خالص نہیں تھا. وہ آم، ہاں، کنزا تو عمل صالح کی کیا کنڈیشن ہے کہ وہ جائے گا؟ مینلی آؤٹ ورڈ کنڈیشنز. ایک ہے کہ سنت کے مطابق ہو، انورڈ کنڈیشن ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو. ٹھیک ہے، دیز آر ٹو مین کنڈیشنز. بٹ جب ہم اپنے دل کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اندر ہمارے اور کیا کیا چاہیے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اوپر تک چلا جائے، تو ایک تو یہی ہے کہ آپ نے غافل دل کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کی ایگو انوالوڈ ہے اس کے اندر، یعنی نفس غالب ہے.
اور آپ کا اور رب کا کنیکشن ہی ریسٹورڈ نہیں ہے. بیچ میں حجاب ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے، بیچ میں بہت سارے حجاب ہیں. تو عمل جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھتا، منزل تک نہیں پہنچتا، وہ ٹریپڈ ہو جاتا ہے دل کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نفس اس کے اوپر قبضہ جما لیتا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی نفس اس کو اب اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. کیا کرتا ہے وہ خود نمائی کا احساس اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ عمل اس کے اندر ایک برتری کا احساس ڈیولپ کرتا ہے. وہ نفس اس کو استعمال کرتا ہے اپنے اندر ایک فیلنگز آف سپیریورٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، تعریف کی طلب کے لیے، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ سیکیور کرتا ہے کہ اوہ میں نے اتنا لائک کر لیا ہے. تو یہ جو سارا تکبر ڈیولپ ہوتا ہے ہمیں کسی عمل کے اوپر، یہ جو ہمیں ایک اچھا سا فیل ہوتا ہے جس کے اوپر ہم دوسروں کو کمتر دیکھنے لگتے ہیں، یہ بنیادی کیا بات ہے کہ آپ کا عمل اوپر تک نہیں گیا، وہ دل میں ٹریپٹ ہو گیا. نفس نے اس پہ قبضہ جمایا. اب نفس اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے، خود نمائی کے لیے، برتری کے احساس کے لیے، اور تعریف کی طلب کے لیے. اب وہ اس کے اوپر سٹارم کر دیتا ہے، وہ چڑھائی کرتا ہے، وہ اس کے اوپر بلند ہو جاتا ہے اور سرکشی کرتا ہے. یعنی نفس عمل کو ہتھیار بنا کر چڑھائی کرتا ہے، اس سے فخر حاصل کرتا ہے، دل پر وہ مزید قبضہ کر لیتا ہے، مزید پردے آ جاتے ہیں. تو وہ عمل جو اسپرچول گروتھ کا یا اسپرچول ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا، وہ نفس کی غلامی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ دو لائنیں کہنے کو دو لائنیں، بٹ یہ میری اور آپ کی ایک عام انسان کی، مسلمان کی پوری کہانی ہے اس کے عمل کی. کہ ہم بہت دفعہ قرآن پڑھ کر، نیک عمل کر کے، اس دن بھی بات ہو رہی تھی نا، سال ہر سال سے پڑھ رہے ہیں، بٹ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ بات آ ہی نہیں رہی ہے ایمان کی. یہ ہوا ہے ہم سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے ہم سب کے ساتھ کہ وہ جو عمل تھا وہ دلی میں ٹرپ، وہ اوپر گیا ہی نہیں ہے. اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے کہ وہ پھر ہم نے کہا میں تو بہت ہی نیک ہو گئی ہوں، فلاں تو یہ نہیں کرتا تو میں یہ کرتی ہوں، یا میں تو اتنا اتنا کر رہی ہوں. اور جنرلی لوگوں کی باڈی لینگویج میں، ان کی گفتگو کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انسان عملے سولے کرتا رہتا ہے لیکن اس کے اندر ہیوملٹی نہیں آتی، انکلوڈنگ آر سیلفس. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ عمل ٹریپ ہوا ہوا ہے، اور اس کی بنا پر وہ نفس نے اس کے اوپر قبضہ جما کے تو ہماری ایگو کا ذریعہ بنا دیا اس کو. ٹھیک. جی نرمی. جی السلام علیکم. یہ جو صبح سے جب سے میں سن رہی ہوں، مجھے بار بار ذوالقرنین کی جو ان کی جرنی تھی، مجھے بار بار یہ آ رہا ہے میرے دماغ میں، از دس رائٹ کنیکشن؟ کہ ان کو جب کہا گیا تھا انہوں نے فوراً اللہ کے ٹورڈز ایٹریبیوٹ کیا، اور از دس دا رائٹ کنیکشن آئی ہیو میڈ؟ جی 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 بالکل. تمام انبیاء کے اعمال ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جن لوگوں کا ذکر کیا گیا جیسے ذوالقرنین کا، تو یہ. اور اگر ساتھ ہی سورہ کہف کی چونکہ آج بات ہوئی، وہ جو دو باغ والوں کا قصہ ہے، جو باغ والا انسان تھا اس کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی؟ اس کے ساتھ پرابلم یہی ہوئی کہ اس کا عمل ٹریپ ہو گیا اس کے دل میں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہوا، دنیا، آپ سارے ایلیمنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیں آرام سے. تو وہ عمل وہ جو تھا اس کے لیے کتنی بربادی کا ذریعہ بنا نا. تو انسان کوئی بھی عمل جب کرتا ہے، کوئی بھی چیز جب پاتا ہے، تو وہ جب اب دیکھیں نا، اس کا قول بھی کرپٹڈ ہو گیا تھا، اس کا ارادہ بھی کرپٹڈ تھا. تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل اس میں ہمیں دکھایا کہ کس طریقے سے ڈسٹرکٹیو ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیک عمل کوئی جا رہا ہے اوپر، اور اس کے اندر جب خالص تھا، وہ سب چیزوں سے فائٹ کر کے آپ نے اپنے عمل کو، یعنی آپ اسی میں انوالو رہے تھے کہ میرا عمل جو ہے وہ اللہ تک پہنچنا ہے، تو آپ نے وہ ساری چیزیں اس کے اندر سے ہٹائیں، تو پھر وہ عمل جو تھا اوپر پہنچ بھی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انعامات بھی مل گئے. ٹھیک ہے. اور جی یہاں جی پر جو ہو رہا ہے وہ دوسرے عمل کی بات ہو رہی ہے کہ جو ٹریپ ہو گیا ہے. ٹھیک. جی سائرہ.
استاذہ اس سٹیج پر میرے اندر ایک سوال ہے، ہوپ فلی کہ ہوں انشاءاللہ ہم سب کے لیے مدد ہوگی اس سے۔ انشاءاللہ۔ استاذہ جیسے ابھی یہ کنڈیشن آپ نے ہمیں سمجھائی ہے عمل کا ٹریپ ہونا، سو ہوں ایون کہ یہ جو ہم اس کو ڈیفائن کر چکے ہیں جن ورڈ سے، دس از سم تھنگ لائک اس نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا الحمدللہ، کہ کس طرح ہوں ہمارے عمل ٹریپ ہو سکتے ہیں ہوں اور وہ پھر نفس کی غذا بن جاتے ہیں اور نفس اس پہ پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ استاذہ ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جیسے کوئی اچھا عمل یا قرآن سے جڑنے کے بعد جب ہماری زندگی میں بہتر تبدیلیاں آئیں جو کہ پہلے ہوں ہماری روٹین میں نہیں ہوتی تھیں، تو ایک ہوں تو اس کے ساتھ ایک خوشی کا عنصر جو ہے وہ ایک دیٹس اے نیو ٹائپ آف ہیپینس دیٹ یو اسٹارٹ فیلنگ، ایک ہوں وہ چیز، اور اس کے ساتھ یہ والی جیسے آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا نا کہ پھر وہ ہمیں ہم یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، کہنا تو ایک لیٹر سٹیج ہوتی ہے، سوچ میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں نے یہ اچھا عمل کیا، تو ہوں جب یہ تھاٹ آتی ہے اور ساتھ ہی جب ہوں آپ ایک پریکٹس کرتے کرتے کاؤنٹر تھاٹ لے کے آئیں کہ ہوں نہیں یہ میرے سے اللہ نے کرایا اور یہ ہوں اللہ کی توفیق کے سوا ممکن ہی نہیں تھا، ہوں تو اس پروسیس کو ہم گارنٹی مطلب اس پروسیس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ جی دیٹ آئی ایم ایبل ٹو کنوے جی مائی کوسچن۔ بالکل جزاک آپ نے صحیح کنوے کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو ایک سچی خوشی، ایک ریئل ہیپینس، اور یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، لیکن وہ ہیپینس آپ کو پھر دوبارہ اللہ ہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ آپ اللہ ہی کا شکر ہے اللہ نے کروا لیا مجھ سے، شکر ہے، اور آپ کے اندر اب آپ ہمبل بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یو نو اٹ ویری ویل کہ آپ نے نہیں کیا تھا، یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تو اگر آپ اف یو آر گوئنگ بیک ٹو اللہ، آپ اپنی ہر اچیومنٹ کو اللہ ہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ اسی کا شکر کر رہے ہیں، آپ اسی کا سے توفیق مانگ رہے ہیں، آپ اسی کو اب اسی کی حمد کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر اپنی بڑائی کا کوئی خیال نہیں آ رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ عمل اللہ تک پہنچ گیا۔ اور پھر بھی ہم ڈرتے رہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ عمل ضائع بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ ہمارا جو عمل ایکسیپٹ ہو گیا تھا وہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک میرا اور آپ کا یہاں پر زندگی میں یہ زندگی کا جو پروسیس ہے یہ ختم جب تک نہیں ہوتا، اس وقت تک کہ ہم سب ایک رسک میں تو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ نہ کرے عمل برباد نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے جو، کیونکہ لگا ہوا باغ جل جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم یہ کانسیپٹ پڑھ کر آئے ہیں کہ ساری عمر نیکیاں کرتے کرتے اینڈ میں کوئی ایسی چیز کر دی جس کی بنا پر ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، تو ایسا انسان ڈرتا بھی رہتا ہے کہ کہیں میرا جو ہے نیک عمل برباد نہ ہو جائے، تو وہ پھر بتانے سے بھی ڈرنے لگتا ہے، وہ پھر چھپانے لگتا ہے نیکیاں، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگ اگر اس کی تعریف بھی کریں تو وہ اس کو ایک طرح سے ایسا کرتا ہے شوق، مطلب ایسا اپنے اوپر لیتا ہے کہ میں نہ ہی سنوں تو بہتر ہے، اور اگر وہ سن لے اور وہ اس کے اندر پھر آنے لگے تو وہ اس سے اپنے آپ کو یہ سارا پروسیس میں اگر آپ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالی یو آر آن یور وے۔ لیکن اگر آپ کو شروع میں تو آپ نے تھوڑا اس کو ہیزیٹیٹ کیا، پھر آپ نے کہا یہ اچھی لگتی ہیں تعریفیں تو اور اچھا ہے نا، مزہ بھی آتا ہے، آپ کو ایک سویٹ سی ایک فیلنگز بھی آتی ہیں، یا یہ کہ آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ شروع میں جو چیز اخلاص کے ساتھ تھی وہ اب تھوڑی خراب ہونے لگی ہے، تو آپ کو اس کو ٹیکل کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا دل غافل ہو گیا، نفس نے قبضہ جما لیا کیونکہ آپ نے ایک دو چیزیں نفس کی فالو کی، اور اس میں یہ جو بات ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا اپنی مرضی پر، جب تک آپ اپنے نفس کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے تو نفس جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا، لیکن اگر آپ نے ایک سے دو تین دفعہ اپنی مرضی کو، نفس کی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ لے آئے تو پھر وہ نفس کنٹرول کرنے لگے گا۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس سارے پیراگراف سے مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑی امیزنگ بات ہے عمل صالح کرنا اور عمل صالح کی توفیق ملنا۔ یہ محض ایک توفیق نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کچھ گفٹس ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یقین ایمان میں اضافہ، انسان اچھے اخلاق کی طرف، تو یہ سارے جو پرامیٹرز ہیں انسان اپنے آپ کو ان کے اوپر بھی چیک کر سکتا ہے کہ میرے اندر اب کوئی اچھے اخلاق آ رہے ہیں یا اور پھر میرے اندر سے یہ بری چیزیں جا رہی ہیں یا ابھی بھی میں وہیں پھنسی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر انسان کو، کیونکہ ہم سب رہتے تو اسی دنیا میں ہے نا، تو یقیناً ایسے ڈاکو لٹیرے ہمارے نیکی کے رستے میں آتے ہیں جو ہمیں اس رستے سے کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن پھر انسان یہ بھی آبزرو کرتا ہے کہ ہاں یہ آیا تو ہے لیکن میں یہ کروں گی،
انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ دعا مانگتا ہے، وہ رائٹ اپروچز اختیار کرتا ہے، تو یہ سارے اللہ نے وہ لشکر اس کو دیے ہوتے ہیں جو اس کو نیک عمل پر پھر لاتے ہی رہتے ہیں، اس کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیتے، اور اگر وہ ڈسٹریکٹ ہوتا بھی ہے تو پھر وہاں سے کہیں سے واپس آ جاتا ہے، اور یہ اسٹرگل جو ہے وہ میری اور آپ کی ساری زندگی کی ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا، جیسے مثلا یہ سوال اپنے آپ سے کرنا کہ ایویلویشن، سیلف ایویلویشن، کہ کہاں میں نے اپنی مرضی کی اور کہاں میں نے اللہ کی مرضی کو مقدم رکھا، اور یہ سوال آپ اپنی عبادات میں کر سکتے ہیں، آپ زندگی کے ہر معاملے میں کر سکتے ہیں، حقوق العباد میں، اپنے قریبی رشتوں میں، جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، نیبرز، ہر ایک حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے میں نے اپنی مرضی مقدم رکھی ہے یا اللہ کی مرضی کو مقدم رکھی ہے۔ اور زندگی کے تمام ہی ایسپیکٹس میں ہر موقع پر میرے اور آپ کے لیے دو آپشنز کھلے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی مرضی اور ایک میری مرضی، اس میں سے مجھے اور آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں نے ہمیشہ اللہ کی مرضی چوز کی ہے تو میرا نفس جو ہے وہ ٹیم ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر آپ کبھی اللہ کی مرضی کو کرتی ہیں اور کبھی اپنی مرضی کو کرتی ہیں تو پھر آپ کا نفس جو ہے وہ ٹیم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نفس کو بھی فیڈ کر رہی ہیں، اور پھر آپ کا عمل جو ہے وہ آگے بھی نہیں جائے گا۔ تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل کے حوالے سے یہ دیکھے کہ اس کا عمل جو ہے کتنا امپورٹنٹ وہیکل ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا عمل اللہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے، نہیں پہنچے گا تو پھر تعلق نہیں ریسٹور ہوگا، اور اس عمل تک کو اللہ تک پہنچانے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ وہ 10 پردے اور ان کی وہ ان کی 4 بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا اور آپ کا جو کام ہے وہ فائٹ کرنا ہے ان 4 عناصر کے ساتھ، رائٹ؟ آئی ہوپ یہ کلیئر ہے، یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ اگر آج سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور از اٹ کلیئر؟ جی، ویجیلنس بھی، پروسیس آف ویجیلنس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائٹنگ بھی ہے، لائک صرف ویجیلنٹ ہی نہیں رہنا، فائٹ بیک بھی کرنا ہے کہ اچھا یہ چیز ہے، اوہو یہ آ گئی ہے تو اب مجھے اس سے فائٹ کرنا ہے، یہ آ گئی ہے تو اب مجھے اس سے فائٹ کرنا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے اوپر اس لیے آتی رہتی ہیں کہ ہم ایک انتہائی پولوٹیڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں نا، جیسے فزیکلی بھی پولوٹیڈ ہے اور ویسے بھی پولوٹیڈ ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف ویجیلنٹ بلکہ ساتھ ساتھ فائٹ بیک بھی کرتے چلے جائیں۔ جی غزالہ۔ جی السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام۔ مس میں تو یہی کہوں گی کہ یہ روز ایک محاسبہ کرتے رہنا ہے اپنا، اور یہ جہاد ہے کہ بہت بڑا جی اپنی نفس کے خلاف جی یہ جہاد کرنا ہے، اور روز کا ہے یہ کہ آپ پورے دن میں دیکھیں اور رات میں سونے سے پہلے اپنے آپ کو چیک بیلنس کریں، اور میرا تو یہی ہے کہ یہ جہاد ہے۔ جی، یہ باطنی جہاد ہے جو انٹرنل، یہ وہ بیٹل ہے جو جی انٹرنلی لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انٹرنل بیٹل ہے جو ہم اپنے نفس کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، یا ان ایکسٹرنل فیکٹرز کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے چاہتے ہیں، لیکن ہمارا تو پرپس زندگی کا یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا ہے اور کنیکٹڈ ہو کر اس کی رضا حاصل کرنی ہے، تو یہ پورے دن کی بیٹل ہے، اور رات کو تو آپ ایک اوور آل ایویلویشن کریں گے، بٹ تھرو آؤٹ دا ڈے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوں گے آپ یہ دیکھیں گے میری مرضی یا اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم یا میری خواہش، ٹھیک ہے؟ دنیا کی اٹیچمنٹ ہے یا میں دنیا کی طرف بھاگ رہی ہوں یا میں دنیا سے پیچھے ہٹ رہی ہوں، تھرو آؤٹ دا ڈے آپ اپنے آپ کے بارے میں نہ صرف واچفل ہوں گی بلکہ آپ اپنے آپ کو جہاں جہاں فائٹ بیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ فائٹنگ کرتی چلی جائیں گی، اور رات میں بیٹھ کے آپ ایویلویشن کریں گی، ٹھیک ہے؟ مارننگ میں کمٹمنٹ کہ میں تو بھائی اللہ کی ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف جانا ہے، تو آج کا دن میرا میں دیکھوں گی کہ اللہ کی طرف سے میں ہٹوں نہ، اور اب سارا دن واچفل رہیں اپنے ہر عمل کے حوالے سے، اپنی ہر چوائسز کے حوالے سے، اور ہر ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے، اور جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ او یہ تو میں ذرا آف ٹریک ہو رہی ہوں، وہاں پہ آپ نے فائٹ کیا، کوئی اور بیریئر آ گیا، آپ کو لگا کہ یہ تو فائٹ کرنا پڑے گا، صرف میرلی چوز کرنا نہیں ہے، فائٹ بھی کرنا ہے، گیٹ اٹ؟ آپ نے جہاں چوز کرنا تھا وہاں چوز کیا، جہاں فائٹ بیک کرنی تھی فائٹ بیک کی،
اور اسی طریقے سے آپ کرتے 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 جب رات کو پہنچی تو پھر آپ نے پھر دیکھا کہ اچھا آج کیا کیا صحیح ہوا اور کیا کیا غلط ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہیں پہ میں اپنی مرضی کر گئی ہوں. اور پھر آپ نے کہا ارے وہ تو بہت چھوٹی سی چیز لگی تھی مجھے، وہاں تو میں اپنی مرضی کر گئی. تو آپ کہتے ہیں یہ غلط ہو گیا، اب اس کو کل ٹھیک کرنا ہے، کل سے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. یو گیٹ اٹ؟ تو اس طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ پھر اسپائرل آف گروتھ پہ چڑھتا چلا جاتا ہے. تو صرف رات کا نہ رکھیے، صبح کی ڈٹرمنیشن، پھر اس کے بعد تھرو آؤٹ دا ڈے یو آر بینگ ویجیلنٹ، اور نہ صرف ویجیلنٹ بلکہ فائٹنگ اسپرٹ میں بھی ہیں کیونکہ آپ جہاد کر رہی ہیں، اور پھر رات میں ایویلیوشن اور اگلے دن پھر. تو یہ روز ہوگا. جی جزاکم اللہ. جی کلثوم. جی مجھے تھوڑا سا اپنا یہ فیڈ بیک دینا تھا کہ جو ہم نے لاسٹ کلاس میں بات پڑھی تھی اسی ٹاپک سے متعلق، جو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف حجاب پڑھے تھے جو دل پہ آ گئے تھے، تو مجھے پورا ہفتہ جس چیز نے بہت زیادہ مدد کی وہ یہ تھی، یہ والا جو 5th اور 6th ٹائپ کا ہم نے حجاب پڑھا تھا کہ باطن کے کبائر کا حجاب اور ظاہر کے کبائر کا حجاب. تو جو سب سے زیادہ چیز مجھے اسٹرائک کری وہ یہ کہ ظاہر کا جو کبائر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ باریک اور ہلکا ہے دل کے اوپر، اور ایسے یہ زیادہ توبہ کے بنسبت قریب ہیں ظاہری گناہ کرنے والے، جو کہ باطنی کبائر کا جو حجاب ہے وہ بہت تھک ہے، جو ریا، کبر، حسد، عجب وغیرہ ہم نے پڑھا تھا. تو مجھے اس چیز نے جو ہے نا پورا ہفتہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا پریشان رکھا، کیونکہ ہم بظاہر ظاہری کبائر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام سے بچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا اپنی باطن کی طرف نگاہ نہیں جاتی. اور دوسرا مجھے یہ بھی بہت زیادہ ہوا کہ یہ باطن کا کرنا تو خود کا ہی کام ہے، جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ واچ فل رہنا ہے ہمیں کہ کس کی مرضی ہم کر رہے ہیں، یا ہمارا عمل کس کیٹیگری میں فال کرے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ظاہر کا گناہ ہے وہ تو کوئی دوسرا آ کے ہمیں بتا بھی دینا، یا ہمیں دنیا میں حدود بھی نافذ ہو جاتی ہیں، سزائیں بھی مل جاتی ہیں، تو کریکشن ہو جاتی ہے انسان کی. اس کے کریکشن کے بہت زیادہ چانسز ہیں، گھر والا ہی کوئی بتا دے، گھر والوں کی کوئی چیز ہمارے سامنے ہمیں بتا سکتی ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن باطن کے گناہ تو ہمیں صرف اور صرف خود ہی دیکھنے، اور ان کو نہ پہچاننے والا، آئیڈینٹیفائی کرنے والا بھی ہم سب سے پہلے ہم خود ہی ہیں. مے بی کہ ہمیں کوئی اور آ کے تو نہیں بتا پائے گا یہ. تو مجھے یہ چیز نا پورا ویک بار بار یہ چیز میرے ذہن میں گھومتی رہی بہت زیادہ، کہ یہ ہم جس چیز کو زیادہ برا سمجھتے ہیں ایکچولی وہ تو ہلکا حجاب ہے، اور وہ توبہ کے زیادہ قریب ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے غلطی. بالکل بالکل. جی نرمی. جی میرا بیسکلی فرام دا ٹیک ہوم لیسن جو تھا was I just felt کہ you know the namaz is an amazing opportunity for us to do the muhasabah and to reflect on کہ اب تک جیسے فجر میں یا ظہر میں کہ اب تک جو ہمارے کام ہوئے ہیں، ہاؤ ٹو ریفلیکٹ، اس میں ہم نے اللہ کی مرضی کی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں کیا تو پھر اگین دعا and a lot of توبہ. And I just felt کہ this was my for myself کہ میں یہ اگر یہ 5 دفعہ بھی میں it'll become much easier for me because this is a time for reflection and Allah's connection. تو یہی تو وقت ہوتا ہے basically. That's what I felt. جزاک اللہ. گڈ پوائنٹ کہ ہم ڈفرینٹ بریکس میں لائک ہر تھوڑی دیر بعد اگر یہ ایویلویشن کر رہے ہوں گے تو ہمیں اور زیادہ ہیلپ مل جائے گی اپنے اس نماز سے اگلی نماز تک کے ٹائم کو زیادہ بہتر کرنے میں. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. اچھی اسٹریٹجی ہے یہ. سو آل کلیئر الحمد للہ. رائٹ فائن. پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچے، وہ عمل صالح جو اللہ کے ہاں قبول ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.